یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا انتہائی بزدل لوگ ہیں جو بھی اس وقت بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، آگے سے ڈکٹیشن آتی ہے، اور اگر ان کی چھوٹی سی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ اتنی بڑی ریکوائرمنٹ بھی ان کی پوری کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمارے یہ جتنے بھی بچوں کو اٹھایا گیا ہے، یہ میں اس کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا آپ مجھے ان ریٹرن لکھ کے دیں گے کہ آپ نے کسی کو گرفتار نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ میں نے کہا 3 دن میں مجھے لکھ کے دیں۔ ہم نے کسی کو گرفتار ہی نہیں کیا، تو پھر آسمان سے آ گئے ہیں لوگ اٹھانے کے لیے؟ ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کوئی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر کتنی مرتبہ ان لوگوں نے، بزرگ لوگ اور یہ خواتین بچے آئے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، پوری پارلیمنٹ کے اندر لوگ جا رہے ہیں، نیشنل اسمبلی کی پوری پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور باہر یہ لوگ جن کے اپنے پیاروں کی خبر ہی نہیں لا کے دے سکے۔ میں جلدی سے، کیونکہ پھر وقفے کی طرف جانا ہے، جسٹس طارق محمود بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ آمنہ مسعود جنجوعی جی، میں یہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں اب جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے، دیکھیں اس دن پارلیمانی امور کے جو کھرل صاحب ہیں، میرا نام، ان کا پورا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، جب وہ آئے شو میں، ایک ٹاک شو اسی طرح لائیو تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ جو غلط کام کرے گا اس کا غلط نتیجہ ہوگا، اور انہوں نے ایسے پیش کیا کہ ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے اور سب کچھ، لیکن جیسے ہی ہماری ایک ساتھی نے کہا کہ جی رحمان ملک صاحب تو ڈس آن کر رہے ہیں اس بات کو، تو ساتھ ہی انہوں نے کہا اچھا نہیں ہم نے نہیں اٹھائے۔ اب یہ ہماری حکومت کا حال ہے کہ پہلے وہ بات کو مانتی ہے، رپورٹ آئی ہے تو پیش کریں نا، تو پھر پیش کیوں نہیں کرتے اس رپورٹ کو؟ ہمیں بھی دکھا دیں۔ سب سے بڑی ہماری ڈیمانڈ ہی یہی ہے کہ جو بھی انویسٹیگیشنز ہیں اس کو اوپن کریں۔ جس بندے نے اوریجنلی یہ کیس کام کیا تھا امریکہ میں، اس کو تو مطلب وہ اس کا کیس تو جج کے سامنے ہے، تو یہاں پر یہ کون سی انویسٹیگیشن ہے کہ ایک بندے کو اٹھایا ہوا ہے، ایک بندے کو اٹھایا ہوا ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہے، اس کے گھر والوں کو کوئی پتہ نہیں، ایون ہمیں یہ بھی تک کنفرم نہیں ہے کہ اسی کیس میں اٹھایا یا نہیں، ہم نے تو میڈیا کے تھرو ہمیں یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں۔ رحیلہ کے ساتھ یہاں پہ آمنہ مسعود جنجوعی موجود ہے، 2006 سے ان کے ہسبینڈ میرے خیال سے لاپتہ ہیں۔ آمنہ چیئرپرسن فار مسنگ پرسنز بھی ہیں، کس طرح دیکھ رہی ہیں آمنہ آپ اس کو؟ آپ کو تو بڑی امید ہو گئی تھی کہ چیف جسٹس صاحب بحال ہو گئے ہیں تو آپ کے میاں کی خبر آئے گی، ابھی اور آپ کی بہنیں آپ کے ساتھ موجود ہیں، کیا کہتی ہیں آپ اس بارے میں؟ میرے ہسبینڈ 30 جولائی 2005 سے مسنگ ہے، اور اب اس کو 5 ایئرز، خدا نہ کرے کہ 5 ایئرز ہوں، اور مجھے مطلب ان پہ بھی بہت رحم آ رہا ہے، اور اپنے اوپر اس سے بھی زیادہ رحم آ رہا ہے۔ سچی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے خود میرے ہسبینڈ کے لیے سو موٹو لیا۔ مجھے بڑا مان تھا اس چیز پہ کہ مطلب ہمیں ایسا جج ملا ہے جو کہ اس سے پہلے کہ میں ان تک جاتی، انہوں نے خود مطلب ایک قوم کی بیٹی کا دکھ کو سمجھا اور میرے ہسبینڈ کے لیے سو موٹو نوٹس لیا۔ اور سو موٹو نوٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوری انصاف۔ تو ابھی مجھے 5 سال ہو گئے اور کوئی انصاف مجھے نہیں ملا ابھی تک۔ میرے بچے اتنے اپسیٹ ہیں کہ میں کیا بتاؤں، اور میرے مدر ان لا، فادر ان لا بالکل آخری ہچکیاں لے رہے ہیں وہ لوگ۔ اور میرے کالج میں جو مسعود کا کالج ہے اس میں تالا ڈلنے کی ہر وقت دھمکیاں مجھے ملتی ہیں کہ ہم آج تالا ڈال دیں گے۔ کون دھمکیاں دیتا ہے آپ کو یہ اس لیے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے فائنینشیل کرائسس میں ہیں، ہم لوگ ایکسٹریم فائنینشیل کرائسس میں ہیں۔ میرے پورے گھر کا خرچہ، میرے بچوں کی فیس سے لے کے بلز تک ہر چیز ہم قرضے پہ چلا رہے ہیں۔ 5 6 7 مہینے سے میں نے کالج کا رینٹ نہیں دیا، وہ اس کو لاک کر دے گا تو میرا جو اونلی سورس آف انکم ہے دیٹ ول بی فنشڈ۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اسی لیے میں کیمپ لگاتی ہوں نا۔ میں کیوں کیمپ لگاتی ہوں؟ بہت مشکل تلخ کڑوے سوالات ہیں یہ پاکستان کے لیے، میرے لیے، میڈیا کے لوگوں کے لیے، جوڈیشری کے لوگوں کے لیے، حکومت کے لیے۔ 5 سال پہلے سے آمنہ کے ہسبینڈ لاپتہ ہیں، اب یہ اور لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ ہم نے جو سفر کیا تھا ڈکٹیٹرشپ سے جمہوری حکومت تک کا، اس کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ ہم نے جو سفر کیا تھا آزاد عدلیہ کے لیے، اس کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ انصاف اندھا ہوتا ہے، مگر یہاں پہ انصاف خاموش کیوں ہے؟ یہ سوالات پوچھیں گے۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کرے ہیں جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب، ان سے بھی اس کے بارے میں ضرور سوال کریں گے۔ دیکھتے رہے اسلام آباد سے۔
پاکستان کے گمشدہ افراد کب ہم سے واپس آ کر ملیں گے؟ اگر وہ واپس آ کر نہیں مل سکتے تو کیا کبھی ان کی کوئی خبر بھی آئے گی؟ یہی بات ہم جاننے کی کوشش کریں. ویری وارم ویلکم ٹو جسٹس طارق محمود صاحب جو ہمیں جوائن کریں. طارق صاحب، آپ کے آنے سے پہلے ہمارے ساتھ کچھ اور فیملیز بھی شامل تھی، آپ ان کے قصے سے یقیناً واقف ہوں گے. ایک اور صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات سن لیتے ہیں، پھر میں آپ سے آ کے اکٹھے جواب لوں گی. سید مظفر علی شاہ، فادر آف فرحت علی شاہ. مظفر علی شاہ صاحب، آپ بھی مجھے اپنی کہانی سنا دیجیے. بات یہ ہے کہ 19 ستمبر 2006 کو میرا بیٹا جو تھا، تقریباً اس کی عمر 20 سال تھی اس وقت، وہ لاپتہ ہو گیا. تو بڑی ہم نے اس کی تلاش کے لیے کوششیں کی اور الٹیمیٹلی چیف جسٹس آف پاکستان کو اپلائی کیا. ان کی بڑی مہربانی، کافی انہوں نے کوششیں کی، پولیس والوں کا، دوسری ایجنسیز والوں کا، لیکن پتہ نہیں چلا. پھر تقریباً ابھی جنوری 2010 میں ایک اخبار میں، نیوز اخبار ہے، اس میں آیا تھا کہ ACLU ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ لڑکا بگرام جیل میں بند ہے. بگرام جیل ایئر بیس جو ہے افغانستان میں بند ہے. تو وہ اس کی تلاش کے لیے اب کوشش کی جا رہی تھی. جو وزارت خارجہ ان کو اپلیکیشن لکھی کہ مہربانی کر کے اس کو کنفرم کریں کہ وہ اس جیل میں بند ہے یا نہیں ہے. تو ابھی انہوں نے اس کے بارے میں کوئی اطلاع ہمیں نہیں دی، اور وہ بس یہ کہتے ہیں کہ کوشش کریں گے، لیکن وہ ہے اسی جگہ. تو بات یہ ہے کہ اور بیچ میں آپ کی کبھی کوئی ڈائریکٹ رابطہ ہوا ہو، کہیں سے کوئی خط آیا ہو، کہیں سے کوئی ای میل آئی ہو؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا کسی قسم کا، نہ ٹیلی فون پر، نہ کوئی خط آیا. لیکن یہ جو بات ہے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. جس طرح ہماری حکومت کچھ نہیں کر رہی، اسی طریقے سے ہماری اپوزیشن کچھ نہیں کر رہی. جب کبھی لاپتہ افراد کا کوئی جلسہ یا جلوس کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ لیڈر آ کے بیان دے کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا کوئی عمل، کوئی بیان اخبار میں بھی نہیں آتا، ٹیلی ویژن میں بھی نہیں آتا، اور وہ اپنی پارلیمنٹ میں بھی کوئی بات نہیں کرتے. تو یا تو ہم اللہ ان کی عمر دراز کرے، یہ کوشش کرتی ہیں، یا چیف جسٹس آف پاکستان کچھ کوشش کر رہے ہیں. باقی جو ہے بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے. لاپتہ افراد کو اس طریقے سے بیچا گیا ہے جس طریقے سے آلو پیاز کو بیچا جاتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کا ایک وکیل لائیو آیا تھا، اس نے یہ میڈیا کے سامنے اسے بیان دیا تھا کہ یہ جو پاکستانی ہیں ان کو ہم نے خریدا ہے اور پرویز مشرف نے ان کو بیچا ہے. اور وہ کہہ کے گئے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کریں. یہ میری مسز جو ہے ڈاکٹر قمر، یہ بھی آپ سے بات کریں گی. میں ان کے پاس بھی واپس آتی ہوں. میں جسٹس صاحب کو بیچ میں شامل کرنا چاہتی ہوں. جی بولیے گا پلیز. جی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مشرف صاحب کو تو اس گورنمنٹ نے بڑی عزت دے کر یہاں سے بھیج دیا، جبکہ اس کو ہم لوگوں کے حوالے کرتے نا، ہم بتاتے کہ ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. گورنمنٹ نے بھی اس کو عزت دی اور اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اپوزیشن بھی بالکل خاموش ہے. ان کے لیڈرز آ کے ہمارے پروٹیسٹ میں بیٹھتے ہیں اور ایک تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے بہت اچھے بن جاتے ہیں، لیکن پیچھے کچھ کرتے ہیں وہ صرف ہم لوگوں کو معلوم ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی واقعی یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ کرے گا. کچھ بھی نہیں کرتا کوئی بھی. کتنے عرصے سے ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، پورے 4 سال ہونے لگے ہیں. لیکن آپ کا کامنٹ بھی ہم نے سن لیا اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. جسٹس کے ساتھ اس وقت کچھ ریپرزینٹیٹیوز یہاں پہ موجود ہیں. ایک کے 2005 سے میاں لاپتہ ہے، انہوں نے بتایا ان کے بیٹے 2006 سے. یہ ٹائم ڈیفرنس میں آپ کو اس سے بتا رہی ہوں کہ یہ وہ ٹائم تھا جس کے بعد آپ لوگوں کی موومنٹ بڑے دھواں دھار طریقے سے شروع ہوئی. اس میں اور لوگ جو تھے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اور باقی 2 خواتین ہیں جو ابھی مئی میں بالکل ریسنٹلی ان کے ہسبینڈز کو اٹھا لیا گیا یا ان کو لے کے کہیں چلے گئے. کیا فرق پڑا ہے اس وقت سے لے کر اب تک؟ اور سب کا سوال یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے تو سو موٹو نوٹس لیا تھا. سو موٹو نوٹس کا مطلب یہ ہے کہ جلد انصاف دیا جائے گا. یہ جلد انصاف کتنے دنوں تک آئے گا؟ دیکھیں بی بی، آپ نے جو آخری سینٹنس ہے نا، میں اس کی شدت محسوس کرتا ہوں اور ذاتی طور پر اس کی تکلیف بھی ہے مجھے، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں کسی کو یہاں ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے، کیا ہوگا اور بنیادی طور پر ذمہ داری کیسی ہے. لیکن چلیں اس طرح کر لیتے ہیں، اس کو ریورس کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر کل سپریم کورٹ میں کیس پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ ساری لسٹ آ جاتی ہے. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات میں ہوگا یہ کہ الٹیمیٹلی جو الزام لگانے والے نا الزام لگا دیتے ہیں کہ جناب فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس. آپ ان کو بلا لیں، وہ سامنے بیٹھے ہوں گے، اور وہ اگر یہ کہہ دیں گے جناب ہمارے پاس نہیں ہے،
تو پھر بعض اوقات اس قسم کے کیسوں میں یہ وہاں پر ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جناب کیا واقعی ان کے پاس ہے یا نہیں، یعنی کہ ایک دفعہ ثابت ہو. ایک مثال دے دوں آپ کو، یاد ایک ڈاکٹر تھے، ڈینٹسٹ جو ہے، ڈینٹسٹ تھا جو کہ 2 سال 3 سال یہاں پر پمس ہاسپٹل میں رہا، اس کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ جناب یہ فلاں جگہ موجود ہے.